مالک العلام ذل جلال والاکرام کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور اکیلا ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کائنات کو بنانے میں اور اس کا نظام چلانے میں اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہی کام معرض وجود میں آتا ہے، اور وہ اللہ جس چیز کا ارادہ نہ کرے، دنیا کی کوئی ہستی اس کام کو معرض وجود میں نہیں لا سکتی۔ لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی طاہر و اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم توحید باری تعالیٰ کے متعلق چند ایک گزارشات پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے مطابق انسان اگر زندگی بسر کرے تو انسان کامیاب و کامران ہے، اور اگر انسان اس توحید کو چھوڑ دے، اس توحید سے راہ فرار اختیار کرے، تو انسان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں جنگیں لڑی گئیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگوں میں شریک ہوتے رہے، اور وہ صرف اس توحید کو سر بلند کرنے کے لیے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے تمام افعال میں، اعمال میں، اور وہ نام جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، وہ صفات جو اللہ رب العزت کے ساتھ ہی لائق ہیں، ان میں اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھنا، مخلوقات میں سے اللہ رب العزت کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید کا معنی۔ توحید کی تعریفیں مختلف کی گئی ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نزدیک توحید کہتے ہیں وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادِيَّةِ، کہ اللہ رب العزت کو عبادت میں وحدہ لا شریک سمجھنا، کہ عبادت ہی اسی کی کرنا، اس کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ سمجھنا، یہ توحید ہے۔ امام ناصر العمر رحمہ اللہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ تعالی بحقوقی، کہ اللہ رب العزت کو اس کے حقوق میں وحدہ لا شریک سمجھنا، وہو ثلاثۃ حقوق، اللہ رب العزت کے 3 حقوق ہیں توحید کے متعلق۔ ان میں سے حقوق ملک کہ بادشاہت یہ صرف اللہ کی ہے، خالق و مالک یہ اللہ ہے، تمام مخلوقات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا یہ اللہ رب العزت ہے، اس میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید ملک، یعنی یہ اللہ کا حق ہے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا، یہ توحید ہے۔ حقوق بالعبادیہ، عبادت کا حق صرف اللہ رب العزت کو دینا جو کہ وہ اس کے لائق ہے۔
اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی اور اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. یہ حق اللہ کو دینا یہ توحید ہے. تیسرا اللہ کا حق وَهُوَ حقوق اسماء و صفات، کہ اللہ رب العزت کو اس کے وہ نام جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور وہ صفات جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اس میں وحدہ لا شریک سمجھنا، مخلوقات میں سے کسی میں وہ صفات نہ ماننا جو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، یہ ہے توحید. جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو بھی کلمہ توحید کہا جاتا ہے. اگر ہم اس کلمے پر غور کر لیں تو ہمیں توحید کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکتی ہے. عام طور پر جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کے دو جز ہیں، پہلا توحید ہے اور دوسرا رسالت پر ہے. لا الہ الا اللہ، آج کی جو ہماری گفتگو کا محور ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. اگر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ، جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوا ہے، جو اس عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی نفی فرمائی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، کوئی اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی اس کلمے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے پہلے باطل معبودوں کی نفی کی ہے اور پھر اپنی ذات کا اس بات کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے میرے، صرف میں معبود برحق ہوں. اور یہ توحید یہ ایسا موضوع ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی دعوت رہی ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ثانی آدم جن کو کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے لوگوں کی طرف، ان سب نے اپنی امت کو، لوگوں کو جو دعوت دی ہے وہ دعوت توحید دی ہے. اور ان سب کے الفاظ بھی سیم ہیں، سب کی دعوت کے الفاظ بھی سیم ہیں. کسی بھی نبی نے آتے اس چیز کی دعوت نہیں دی، یہ تعارف نہیں کروایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے زمینوں کو بنایا. نہیں، یہ بعد کی باتیں رہی ہیں. سب سے پہلے انبیاء کی جو دعوت رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ان یعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مت بناؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تحقیق ہم نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا انہوں نے آ کر لوگوں کو یہی پیغام دیا، یہی دعوت دی، یہی اعلان فرمایا کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، یعنی شرک سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو، شیطانی کاموں سے بچو. یہ تھا اجتماعی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کہ جتنے بھی ہم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے ان سب کو یہی پیغام دیا ہے کہ اپنی اپنی امتوں کو جا کے جو حکم دینا ہے، سب سے پہلی دعوت دینی ہے وہ یہی دینی ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا. اب اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو ہمیں ایسی آیات قرآن مجید میں بے شمار ملیں گی کہ جن کے اندر انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا ذکر کیا گیا ہے.
انبیاء علیہ السلام کو جب ان کی امتوں کی طرف مبعوث کیا جاتا رہا تو انہوں نے جا کے جو پہلی دعوت دی ہے، اس دعوت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورۃ الاعراف میں 3-4 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور ان کی دعوت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر، سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے میں 3-4 کا تذکرہ کروں گا تاکہ ہمارے لیے یہ موضوع واضح ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے ہاں توحید کی اہمیت کیا ہے، اصل میں توحید ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہ السلام کی اتنی بڑی جماعت لوگوں کی طرف مبعوث فرمائی، ان کا مقصد کیا تھا؟ نوح علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو نوح علیہ السلام نے جا کے اپنی قوم کو سب سے پہلی جو دعوت دی وہ کیا کہا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود برحق، جس کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تو انہوں نے جا کے دعوت دی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا یا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف جب ہود علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا نا، تو انہوں نے جا کے کون سی دعوت دی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اس اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح قوم عاد کی طرف جب صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تو اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں یوں تذکرہ فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات میں تمام لفظ سیم آ رہے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنی ہے آپ نے، کہ آ کے سب سے پہلی جو دعوت دینی ہے اپنی امت کو، اپنی امت کے لوگوں کو، وہ کون سی دینی ہے؟ کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مدین کی طرف جب نبی مبعوث کیا تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو شعیب علیہ السلام نے بھی آ کے اپنی امت کو، اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یوسف علیہ السلام کی طرف آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، دو قیدی آتے ہیں پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، یوسف علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس دو قیدی آتے ہیں اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ ابھی تعبیر بتانے کے لیے انہوں نے وقت مانگا کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا کہ تمہارا وہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے جب وہ تمہارے پاس آ جائے گا اس سے پہلے میں تمہیں تمہاری تعبیر بتا دوں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت تھی کہ انبیاء علیہ السلام کو جب بھی موقع ملتا تو وہ توحید کی دعوت کا پرچار کرتے۔ تو کیا کہنے لگے؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں مجھے بھلا یہ بات بتاؤ کہ زیادہ رب بہتر ہے جو کثیر تعداد میں ہو، یا ایک وحدہ لا شریک جو جبار ہے، قہار ہے، زبردست قوت رکھنے والا ہے؟ مجھے ذرا اس بات کا بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہاں ان قیدیوں کو جو دعوت دی وہ کون سی تھی؟ وہ توحید الوہیت کی تھی اور توحید کی دعوت تھی۔ پھر آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھ لیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے دعوت دی وہ کون سی تھی؟ وہ یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔
اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، اور یہ جو خانہ کعبہ میں تم نے بت رکھے ہوئے ہیں ان کو توڑ دو، ان کو خانہ کعبہ سے نکال دو۔ سب سے پہلی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کیا نا یمن کی طرف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چلے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے مخاطب کیا، آواز دی، اے معاذ، یمن جا رہے ہو گورنر بن کے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ وہاں لوگوں کو بتانا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما تدعوہم الا ان یوحد اللہ تعالی۔ اے معاذ، تم یمن میں جا رہے ہو، لوگوں کو جا کے جو سب سے پہلی دعوت دینی ہے وہ دعوت توحید دینی ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادات میں، نہ افعال میں، نہ اس کے اعمال میں، اور نہ وہ صفات جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ان میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ اچھی طرح سے بات یاد ہوگی، اور ہم نے اسی بات کا جا کے آغاز کیا، اسی سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ اور جتنی جنگیں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، جنگوں کے موقع پر جو لوگ توحید کا اقرار کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ آگے لے جاتے، کبھی جنگ نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، کلمہ توحید پڑھ لیا ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ اب توحید کتنی ضروری ہے، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک سمجھنا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ مسلم اصل میں ہے ہی یہی، ایک مسلمان مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں وحدہ لا شریک سمجھے، اس کی مخلوقات میں سے اللہ کا شریک کسی کو نہ بنائے۔ وہ عبادت چاہے مالی ہو، انسان مال خرچ کر رہا ہو تو وہ اللہ کی ذات کے لیے کرنا چاہیے، وہ چاہے انسان بدنی عبادت کر رہا ہو، رکوع سجدہ کر رہا ہو، تو یہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ انسان چاہے زبانی عبادت کر رہا ہو، زبان سے ذکر کر رہا ہو، تو عبادت خاص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار تھا، فرماتے ہیں میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف وہ کجاوے کی لکڑی حائل تھی جو کہ اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے لکڑی کا۔ کہتے ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری چلی تو مجھے پکارا، کہا یا معاذ، اے معاذ۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میری خوش بختی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا ہے، آپ حکم کریں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ سواری ابھی تھوڑی سی آگے چلی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا معاذ، تو معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، آپ حکم کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ تم جانتے ہو کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ یہ حدیث سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اور ہمارے ایمان پختہ ہوں گے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا، آپ جانتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ حق اللہ تعالی علی عبادہ ہی، کہ اللہ رب العزت کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا معاذ حق اللہ تعالی علی العباد ان یعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کا اس کے بندوں پر جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس اللہ کی جائے، عبادت صرف اس اللہ کی جائے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم سفر پر تھے، سواری تھوڑی سی آگے چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے پکارا یا معاذ۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں حاضر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فعلوہ، جب وہ یہ معاملہ کر لیں جو اللہ کا حق ہے وہ بندے اگر ادا کر دیں کہ اللہ کی ہی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ پر بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے رسول
آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ رب العزت پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حق العبادی اللہ تعالی ان فعلوہ کہ اللہ یعذبہم اللہ، کہ جب بندے اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ یعذبہم، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے قیامت والے دن، یعنی اللہ انہیں عذاب سے بری کر دے۔ لہذا توحید اتنی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، وہ عبادت چاہے بدنی ہو، وہ عبادت چاہے مالی ہو، وہ عبادت چاہے قولی ہو، زبان سے عبادت کی جائے، تو عبادت کی تینوں صورتیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت مزید کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے جب ہم کلام ہوئے تو کیا کہا؟ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، کبھی اس کی ہسٹری ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، تو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ کس موقع پر پڑھی گئی تھی؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے کس وقت پڑھی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری قولی بدنی مالی ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ مجھ پر بھی سلامتی ہو تیری طرف سے، اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ اس وقت کا سارا واقعہ ہے، یہ ساری دعا وہ ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے پہلے الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری عبادتیں چاہے میں اپنے بدن سے بروئے کار بدن کو لاتے ہوئے پڑھوں، نماز پڑھوں، جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو انسان کا بدن اس میں کام آتا ہے نا، انسان جسم کے ساتھ عبادت کرتا ہے، میں اپنی زبان سے ذکر و اذکار کروں، میں اپنے مال سے صدقہ و خیرات کروں، یہ تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ تیرے لیے ہے۔ تو ایک انسان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ مختصر سی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جائے گا، اس کے سارے رجسٹر کھول کے اس کے سامنے کر دیا جائیں گے جو کہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو فرمائیں گے یہ دیکھو، اپنے رجسٹر دیکھو، یا اس کے علاوہ اور کوئی نیکی ہے جو یہاں لکھی نہ گئی ہو؟ تو شرمندہ ہوگا، اپنی آنکھیں جھکا لے گا اور کہے گا اللہ جو تو نے لکھا ہے میں نے ایسے ہی کیا ہے، میری ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، تو اب اس کے علاوہ میرے پاس اور نیکی تو نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہے، تیری ایک نیکی ہے۔ وہ بندہ پریشان ہوگا تو اللہ رب العزت ایک پرچی نکال لیں گے، ایک کارڈ نکال لیں گے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کارڈ کو جس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کے گناہوں والے جو رجسٹر تھے 99 وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اس کا جب وزن کیا جائے گا میزان میں تو جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا تھا وہ بھاری ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور فرمائیں گے یہ جو تم نے دل کی تصدیق کے ساتھ کلمہ پڑھا تھا، تم نے مجھے وحدہ لا شریک سمجھا تھا، پوری زندگی تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا تھا، پوری زندگی میرے ساتھ تو نے شرک نہیں کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ تھا کہ میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ لہٰذا پوری زندگی انسان کو توحید پر گزارنی چاہیے، اللہ رب العزت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اعمال میں، اللہ کے افعال میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر زندہ رکھے، موت آئے تو توحید پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں جب ہم کلام ہوئے تو فرمانے لگے اللہ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دے جن کے ساتھ میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ یہ تو سارے نبی پڑھتے آئے ہیں، یہ تو سارے نبیوں کی دعوت رہی ہے،
میں اس کے علاوہ کوئی کلمے چاہتا ہوں جو اس سے بھی اعلیٰ ہوں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگے اے موسیٰ یہ کلمے کوئی ہلکے نہیں ہیں. ایک طرف پلڑے میں اگر اس کلمے کو رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ کو، اور دوسری طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، تو اس کلمے کا جو کہ لا الہ الا اللہ ہے اس کا وزن ان سب سے زیادہ ہو جائے گا. یہ کلمہ ہلکا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، مسلم شریف میں بھی آتی ہے کہ وہ شخص جو اس حالت میں فوت ہوا وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہوا کہ انَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، خالق و مالک الہ وہ صرف وحدہ لا شریک ہے، تو داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اب جاننے سے مراد کیا ہے؟ جاننے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے. زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ دل میں تصدیق ہونی بھی ضروری ہے. اور جب زبان اقرار کرتی ہے، دل تصدیق کرتا ہے، تو سر خود بخود اس اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکتا. یہ ہے توحید کا معنی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، وہ شخص جو اس حالت میں فوت ہوا اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا یقین یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دنیا میں، اس کی مخلوقات میں، اس کی عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو داخل الجنہ وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، ہم زبان سے جب کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن ہم زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ لیکن ہمارے دل میں تصدیق نہ ہو، دل میں تصدیق نہ ہو، تو ہمارا سر کیسے چکے گا اللہ کے آگے؟ جب ہم زبان سے اقرار کریں گے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دل سے اس کو مانیں گے، تو پھر ہمارے ہاتھ پاؤں سر یہ اس اللہ رب العزت کے فرما بردار بنیں گے، پھر ہی ہم اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، پھر ہی ہماری عبادت قبول ہوگی. لیکن اگر ہم دل سے تسلیم نہ کرتے ہوئے بس کہہ دیا زبان سے، تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کے مفہوم کیا ہے، تو ایسی عبادت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.